انی خالق بشر من، میں خلق کر رہا ہوں، میں خلق کر رہا ہوں بشر، جو مٹی سے بشر بن رہا ہے۔ اب نتیجہ قرآن میں یہ درج ہے، جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا، جو نور سے بنے گا وہ خیر البشر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مٹی سے بنے گا، جو تراب سے بنے گا، جو خنکن کرتی ہوئی مٹی سے بنے گا، جو سڑی گلی مٹی سے بنے گا، جو گوندی ہوئی مٹی سے بنے گا، وہ بشر ہوگا، وہ ابو البشر ہوگا، اور جو نور سے بنے گا وہ خیر البشر ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور میں سجا دوں، سنواروں، آراستہ کروں، تیار کر دوں، اور اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے واضح کر دوں، تمام مخلوقات کا نقطہ نظر، منبع و مرکز اشرف المخلوقات ہے۔ اور جملہ آ گیا ہے، آپ سماعت فرمائیں دوستو، تمام مخلوقات کا نقطہ نظر، مرکز و منبع اشرف المخلوقات ہے، اور تمام اشرف المخلوقات کا نقطہ نظر مولا کائنات ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے ذہنوں تک میں نہیں پہنچ سکا۔ تمام مخلوقات کا، مخلوق خلق ہو رہا، پہلا مخلوق، اول مخلوق آدم مخلوق، اس سے آدمی ہونے والے ہیں، یہ پہلا مخلوق ہے، یہ ابو البشر ہے، یہ بشر کا ابا ہے، ابو البشر ہے۔ لیکن تمام مخلوقات کا نقطہ نظر اشرف المخلوقات ہے، اور تمام اشرف المخلوقات کا نقطہ نظر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب میں سجاؤں، سنواروں، آراستہ کروں، اسے ایک تیار کر دوں پوری طور پر، اپنی نفس، اپنی روح پھونکوں، اپنی روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اپنی روح، ایک ہوتا اللہ کا امر، عام انسان اللہ کا امر ہے، ایک ہوتا اللہ کی روح، اللہ نے حکم دیا انسان پیدا ہوگا، کن فیکون، مٹی سے پیدا ہوا۔ ایک ہوتا اللہ اپنی روح پھونکوں تو فرشتے سجدے میں گرنا۔ ایک نتیجہ میں یہاں سے دینا چاہتا ہوں دوستو کہ اپنی روح پھونکوں۔ دیکھیے کہ اللہ کی روح کیا ہوا، جیسے نفس اللہ، نفس اللہ، اللہ کا نفس، ایک ہوتا رسول کا نفس، نفس رسول۔ جب اللہ کی روح آدم میں پھونکی جائے تو فرشتے سجدے میں گر جائے۔ جب آدم میں اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی جائے تو فرشتے سجدے میں گر جائے۔ تو اب جہاں پر بھی اللہ کی روح رہے گی، اللہ کی نفس ہوگی، وہاں فرشتے سجدے میں جائیں گے۔ تو شب ہجرت کس کو اللہ کا نفس کہا گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ کا نفس کس نے خریدا بستر رسول پر سو کر؟ کون سو رہا تھا؟ کون قربانی دے رہا تھا؟ کون جانباز تھا جو جان کی بازی لگا رہا تھا، اپنے نفس کو بیچ رہا تھا، اللہ کے نفس کو خرید رہا تھا؟ اب جہاں پر سمجھ میں آیا، نتیجہ دے دیجیے دوستو کہ جہاں پر اللہ کی روح ہوگی وہاں پر فرشتے سجدے کریں گے، جہاں پہ نفس رسول ہوگا وہاں انسان سجدے کریں گے۔ یہی بات ہے خانہ کعبہ کے آگے قیامت تک، ابتدا سے لے کر آخر تک، آدم سے لے کر خاتم تک، قیامت تک انسان بھی سجدہ کر رہا ہے، فرشتے بھی سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والا نفس اللہ بھی ہے، نفس رسول بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت خوب جناب، بہت خوب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔
اور جو ہے میرے دوستو طلوع کا نور ہے مولا قد و قال کا عکس، جس کی موسیٰ نے بطور شوق زیارت کی ہے، کیسے لفظوں میں بیاں ہو حیدر کا جمال، یہ وہ سورج ہے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، یہ وہ سورج ہے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، کیسے لفظوں میں بیاں ہو حیدر کا جمال، یہ وہ سورج ہے جو قرآن کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیے دوستو، خانہ کعبہ کے پاس قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، سجدہ کس کا؟ آدم کے سامنے سجدہ کس کا؟ اللہ کی تعظیم کا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا۔ لیکن سجدہ کیوں کیا فرشتوں نے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، فرشتے ہیں، نور سے بنے ہیں، معصوم ہے، اللہ کی بارگاہ میں نور انوار میں رہا کرتے ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکوع میں ہے رکوع میں، عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آدم ذات کا سجدہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آگ بغیر آگ، یعنی کہ آگ بغیر دھواں، آگ جو اس میں دھواں نہ ہو، اس سے جن کو خلق کر چکا تھا، جن پہلے خلق ہوا تھا، آدم بعد میں خلق ہوئے تھے۔ آدم تو سڑی گلی مٹی سے کھنکھناتی مٹی سے، تراب سے، گوندی ہوئی مٹی سے خلق کیا، اور وہاں پہ بغیر دھواں کی آگ سے شیطان کو خلق کیا، جن کو خلق کیا، وہ پہلے خلق ہو چکا تھا، آدم بعد میں خلق ہو چکے تھے۔ اللہ نے کہا فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، اسے آپ عزازیل کے نام سے جانتے تھے، لوگ کہتے معلم المعقوب تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں تو جو معلم المعقوب ہو، وہ بھی اگر اللہ کے حکم کو نہ مانے تو وہ ابلیس ہو جاتا ہے، وہ مردود ہو جاتا ہے، وہ لعین ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہو جاتا ہے، قیامت تک اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو جو کوئی قرآن میں اللہ کا حکم آئے اور اسے نہ مانے تو پھر وہ کہاں کا مجتہد، وہ کہاں کا عالم، وہ کہاں کا ذاکر، وہ کہاں کا متقی، وہ کہاں کا پرہیزگار جو ہے نا دوستو، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا شرط ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو نہ مانو گے تو شیطان بھی کہلاؤ گے، انوار نور سے نکالے بھی جاؤ گے۔ ایک آسمان پر نکالا گیا، ایک زمین پر، فرق یہ ہے وہاں پر اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا یا نبی اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ ارے مل کر سلوات تو پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے اللہ کے محترم، یہ اتنا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ماہ مبارک رمضان، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت مسلسل ہونی چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے متقی پرہیزگار کے لیے کرنا ہے۔ کیونکہ مولا علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی ہونا اور بات ہے، پاک و پاکیزہ ہونا اور بات ہے۔ متقی ہونا اور بات ہے، جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، مبرہ ہوتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں، اور جو بے عیب ہوتا ہے اسے پاک دامن کہتے ہیں، پاکیزہ کہتے ہیں۔ متقی ہونا اور بات ہے، پاکیزہ ہونا اور بات ہے۔ متقی کون؟ جو گناہ نہ کرے، جو گانا نہ سنے، جو ٹیلی ویژن پکچر نہ دیکھے، جو غیبت نہ کرے، جو نامحرم کو نہ دیکھے، جو وقت ضائع نہ کرے، تو متقی۔ اور پاک دامن کون، پاکیزہ کون ہے؟ جیسے کہ فرشتے پاکیزہ ہیں، بے عیب ہیں، بے عیب ہیں، وہ پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح اللہ محترم، یہ تمام کے تمام انبیاء اور ان کے والدین بھی پاکیزہ ہیں۔ 1,34,000 انبیاء آئے، آپ نے کہیں پہ سنا کہ کسی کا والد مانندہ کافر ہو؟ جب نبی اللہ کے والد پاک دامن ہوا کرتے ہیں تبھی تو نبی بنتا ہے۔ نبی لکھے طور پہ فرمایا، حضرت محترم میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، بس یہ ایک جملہ کہہ کر کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان پر میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کا پالنے والا، موسیٰ علیہ السلام کا پالنے والی تھی جو مومنہ تھی،
موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی مومنہ تھی، لیکن جیسے ہی فرعون نے آغوش میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، پتہ چلا نبوت آغوش کفر میں پلا نہیں کرتی۔ جب موسیٰ جیسا نبی کفر کی آغوش میں پلا نہیں کرتا تو جو فخر موسیٰ محمد مصطفیٰ